ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جن طبقات کو انعام یافتہ قرار دیا ان میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین پہلے ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے گواہی دینے والے ہیں۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن ان صلحاء لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمیں ان کی شفاعت بھی ملے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے قلبی محبت کرتا ہے۔ اب انسان کی قلبی محبت کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اظہار نہیں کریں گے تو ہم اس چیز کے گواہی نہیں بنائیں گے کہ ہمیں دلی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت سے ہے۔ یہ ایک عمل مجرد مختصر میں آپ کو درود شریف کا بتانا ہے کہ جو آدمی اس درود شریف کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 3 خاص انعام عطا فرمائے گا۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، چونکہ یہ تو حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو شفاعت رسول واجب ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب 100 مرتبہ درود شریف پورا کرتا ہے تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو اس کے پیشانی پر ماتھے پہ لکھتا ہے براءۃ من النار، یہ دوزخ سے بچ گیا۔ یہ تو اس کی پہلی خوبی آپ کو ملے گی۔ دوسری خوبی کیا ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے شفاعت بھی اس آدمی کو میسر آ جائے گی، نصیب ہوگی، چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلق اور آپ سے عقیدت، آپ سے محبت، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان چاہتے ہو کہ ایمان کیسا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو تم بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب صحابہ راضی ہوں جس سے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم کہا۔ یہ درود شریف مختصر ہے، اس کو پڑھنے والا صحابہ ساروں کو، 1-2 کو نہیں، حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں وہ جن سے اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی، وہ صحابہ جب آپ ان پر یہ درود شریف پڑھیں گے وہ 1.25 لاکھ صحابہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ کو ان کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر پہ آپ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر کھڑے ہوں گے، عثمان و علی کھڑے ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام، تو اس آدمی کو پہچان لیا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں اس کا سلام ہمیں ملتا تھا۔ اور تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ 3 چیزوں کا، ان میں ایک فرمایا میری اہل بیت کی محبت ان کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کسفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو کشتی نوح پہ سوار ہوا نجات پا لی، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، یہ بھی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس درود شریف پڑھنے والے کو سارے اہل بیت کی رضا مل جائے گی، سارے اہل بیت اس سے راضی ہوں گے، چونکہ سارے اہل بیت کو یہ سلام پہنچا رہا ہے۔ روز
تو وہ درود شریف مختصر کیا ہے؟ بہت مختصر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اب کتنا مختصر ہے؟ آپ تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عام پڑھا جاتا ہے نا، لیکن اس میں یہ چیزیں امت میں شروع میں تھی، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب کتنے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کی آل کو بھی ذکر کریں، وَأَصْحَابِهِ، اور آپ کے اصحاب کو بھی، وَسَلَّمَ، پھر کہیں سلام ہو میرا۔ اچھا، اس میں دو خوبیاں ہیں درود شریف میں۔ اب یہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، ان پڑھ آدمی کو بھی، پڑھے لکھوں کو تو آتا ہے، ان پڑھ آدمی کو بھی یہ آتا ہے، آتا نہیں آتا؟ اب اس میں دیکھیں، ایک ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، اب اس کے اندر درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، درود ہو اللہ کا، کس پر؟ حضور پر، وسلم، آخر میں کہتے ہیں سلام بھی ہو۔ تو آپ نے گویا کہ حضور پر، اہل بیت پر، صحابہ پہ درود اور سلام بھیج دیا۔ تو اس کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایام بڑے خاص ہیں، شعبان کے، رمضان کے، آپ ان میں اپنے آپ کو پابند بنا لیں کہ یہ درود شریف 300 بار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں میری شفاعت اس پہ واجب ہوگی۔ علماء نے لکھا کثرت کہتے ہیں 300 یا اس سے تھوڑا زائد ہو۔ اب آپ 300 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو شفاعت ملے گی اور یہ فیض ملے گا۔ بچے، عورتیں، سارے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اس درود شریف سے اللہ اتنا نوازتا ہے، اتنا فیض ملتا ہے کہ آپ مستغنی ہو جائیں گے، آپ کے سارے معاملات اللہ خود حل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔